محمد سرفراز لکھتے ہیں، قربانی والے شخص کے لیے بال یا ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص بال یا پھر ناخن کاٹ لے تو اس کی قربانی ہوگی؟ میں ایک آفس میں جاب کرتا ہوں، میرے لیے 10 دنوں تک بال ناخن نہ کاٹنا بہت مشکل ہے، مجھ پر قربانی بھی واجب ہے، اگر میں بال اور ناخن کاٹ لیتا ہوں تو میری قربانی ہوگی یا نہیں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ مسئلہ کافی سارے لوگ نہیں جانتے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں، چند غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیے گا کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، کاٹ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں آگے چل کر آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں 2 احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹ لے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ملتی ہے، یہ حدیث پاک بھی آپ سن لیجئے۔ روایت کا مفہوم ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، اہل خانہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، یعنی میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے دودھ دینے والی، اور اس سے بھی میرے اہل خانہ کا گزر بسر ہوتا ہے، اس سے نفع اٹھاتے ہیں ہم لوگ، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ یعنی میں اسے ذبح کر دوں، میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم عید کے دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قربانی کرنے والے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا، یعنی زیر ناف بال ہو گئے، بغلوں کے بال ہو گئے، سر کی کٹنگ ہو گئی، پورے جسم کے بال، اسی طرح ناخن وغیرہ ہو گئے، یہ نہ کاٹنا مستحب ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کاٹے گا تو اجر و ثواب پائے گا۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ نہ کاٹے، اس پر اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کاٹ سکتا ہے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قربانی جو ہے یہ ایک الگ حکم ہے، یہ واجب ہے، اور بال اور ناخن نہ کاٹنا ایک الگ حکم ہے، یہ مستحب ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، یعنی جس طرح کہ بھائی نے بتایا کہ میں آفس میں جاب کرتا ہوں، تو جو لوگ اس طرح بال اور ناخن جن کے لیے نہ کاٹنا مشکل ہو، وہ اپنے نام سے قربانی کرتے نہیں ہے، تو میں تو بھائی بال اور ناخن رکھوا نہیں سکتا اتنے دنوں تک، تو میں تو قربانی نہیں کروں گا، حالانکہ ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، وہ واجب کو ترک کر دیتے ایک مستحب عمل کے چکر میں، یعنی انہیں صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ تو مستحب ہے، اور ایک مستحب عمل پر جو ہے وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ واجب بھی ترک کر دیتے ہیں، وہ اپنا واجب یہ ادا نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں ایک مستحب عمل ہے، اسے ثواب ملتا، اجر و ثواب پاتا اگر وہ بال اور ناخن نہ کاٹتا، لیکن اگر اس نے کاٹ لیے تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، قربانی اس کی بالکل درست مانی جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے قربانی کرنے کی، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ان ایام میں بال اور ناخن تراشنے سے رکا رہے، اور 10 ذی الحجہ کو، یعنی قربانی والے دن جو ہے، عید والے دن، وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش لے تو اسے بھی اللہ کی طرف سے قربانی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسئلہ ہے، یعنی یہ مستحب ہے،
فرض اور واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کاٹ لیں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو سکے۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔